جیسا کہ گفتگو میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایکسپو میں پاکستان بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اسٹیٹ بینک کے اشتراک سے یہ ہو رہی ہے، اور ہمارے ساتھ این سی آئی کی طرف سے بھی ایک خاتون موجود ہے، سے پوچھیں گے کہ یہ اپنا تعارف پہلے کرائیں، آپ اپنا تعارف کرائیں۔ Thank you so much for inviting us. Basically, میں graduate masters کیا ہوا میں نے from NIST and now I'm working on emerging technologies, robotics, AI. اینڈ کیونکہ ہمیں ہماری یوتھ کو شفٹ کرنا چاہیے اس چیز پہ کہ ایکچوئل میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے، روبوٹس کیسے کام کر سکتے ہیں، ایجنٹس کیسے ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں ہماری انڈسٹریز میں، ہمارے بزنسز میں، ہمارے سیکٹرز میں، اینڈ ہمیں کیا کہتے ہیں ادر جو ہمارے سیکٹرز ہیں لائک جیسے آج ٹریڈنگ کا بہت زیادہ اسکوپ ہے، اور لائک منی میٹرس، ایکچولی منی میٹرس کہ منی کس طرح سے میٹرس کرتی ہے، تو فار دیٹ پرپز ہمیں اپنے ینگسٹرس کو ایجوکیٹ کرنا ہے اکیڈیمکلی، اور دین they are able to do that، جو کہ انوویشن سائڈ پہ چیز آ سکتی ہے۔ پاکستان میں جو سب سے پہلی ہی ایشو ہے وہ ہے لیک آف ایجوکیشن، لیک آف اویئرنیس، تو اس کو ہمیں فلفل کرنا ہوگا، دین وی ول بی ایبل ٹو ڈو انوویشن سائڈ۔ سو اب اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی میں خود کام کر رہی ہوں ایجنٹس ڈیولپمنٹ پہ، اور بلاک چین کی ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں، اور بلاک چین میں نیور اویئر اباؤٹ مائننگ، کہ مائننگ کیا ہوتی ہے ہمارے پاس، تو ہمیں مائننگ کو دیکھنا ہے کہ بلاک چین میں ہم لوگ مائننگ سائٹ پہ کیسے جا سکتے ہیں، اور اگر ہم لوگ اسٹاکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم لوگ ایجنٹس کا کیسے یوز کر سکتے ہیں، لائک ہمارے پاس ڈفرنٹ ایجنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہم سیلس ڈپارٹمنٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو یہاں پہ نا صرف اتنا پتا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی سے آپ کاپی پیسٹ کرو، دیٹس اٹ۔ ایکچولی چیٹ جی پی ٹی از ناٹ جسٹ اے آئی، ٹھیک ہے؟ اے آئی جو ہے ہمارے پاس بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے انوویشن کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا تعلق صرف چیٹ جی پی ٹی سے نہیں ہے، جو کہ پاکستان میں جتنا مجھے لوگوں کا پتا ہے، ابھی آپ نے ریسنٹ وار ہوئی ہے یو ایس اور ایران کی، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ یو ایس نے کلاؤڈ اوپن اے آئی کا یوز کر کے 1000 ٹارگیٹس کو ود ان 24 آورس ڈیٹیکٹ کی ہے، ٹھیک ہے؟ سو کلاؤڈ اے آئی جو ہے بیسیکلی آئی پرسنلی یوز اراؤنڈ لائک 2 years 3 years ہو گئے مجھے یوز کرتے ہوئے، اور میں نے اس کا پورا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، تو میں اس کو پراپرلی یوز کر رہی ہوں کلاؤڈ اے آئی کو۔ سو لوگوں کو 99% لوگوں کو یہاں پہ کلاؤڈ اے آئی کا آئیڈیا بھی نہیں ہوگا کہ ایکچولی واٹ از کلاؤڈ اے آئی، ٹھیک ہے؟ سو یہاں پہ ہم لوگوں نے صرف ایک چیٹ جی پی ٹی یوز کر کے اپنا ایک بنایا ہے۔ جو لوگ اویئر ہیں، جو لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، جن کی پرٹیکولر ایجوکیشن ہے اسپیسیفکلی فرام نرس سائڈ، یا پھر بیکاز نرس نے اس پہ بہت کام کیا ہوا ہے، تو وہ لوگ تو اویئر ہیں۔ باقی لوگ جو ہیں وہ صرف وہی ان کا سسٹم چل رہا ہے کہ وہ اس کو لے کر چل رہے ہیں اس طرح سے کہ آپ چیٹ جی پی ٹی کو دیکھیں، دیٹس اٹ، وہاں سے کاپی پیسٹ کریں، ٹھیک ہے، دیٹس اٹ، لیکن آپ کو پرومپٹ انجینئرنگ تک کا نہیں پتا کہ آپ نے وہاں پہ جو پرومپٹس دینے چیٹ جی پی ٹی سے بات کرنی ہے وہ بھی آپ نے کس طرح سے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے مجھے یوزلی اسٹوڈنٹس کہیں گے، ٹیچرس کہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے اسائنمنٹس بھی کاپی پیسٹ کر کے ہمیں دے دیتے ہیں، یا پھر لوگ جو آپ کو پتا ہے بڑے بڑے انفلوئنسرز، ایکٹرز، میں ان لوگوں کو دیکھتی ہوں وہ لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں چیٹ جی پی ٹی اور اسی کی کاپی پیسٹ اٹھا دیتے ہیں، ایون کہ ہمارے گورنمنٹ سیکٹرز میں بہت بڑے بڑے آفیشلز یہ کام کرتے ہیں۔ سو بیسیکلی سب سے پہلے تو ہمیں پرومپٹ انجینئرنگ کا نالج ہونا چاہیے، ہمیں اکیڈیمکلی پتا ہونا چاہیے کہ what actually innovation is, and then we will go for innovation sides کہ ہم لوگ انوویشن کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ ہم لوگ اپنے یوتھ کو دس ٹائپ آف ایکسپوز کر کے اویئرنیس پرووائڈ کریں اینڈ ایجوکیٹ کریں کہ بیسیکلی ایکچوئل میں ہم لوگوں کو کس سائڈ پہ جانا چاہیے اور نیو ایجوکیشن کو دیکھنا چاہیے۔ ابھی میم ہیرا who is dealing with Roots International and سارا وہ اکیڈیمکلی دیکھتی ہیں، تو she said that she request me کہ ہمیں کریکولر ڈیولپمنٹ کو لائک دیکھنا چاہیے۔ ابھی لوگوں کو ڈیجیٹل ٹوئنس کا آئیڈیا نہیں ہے، ہمارے یہاں پہ مائننگ سیکٹر ہے جو کہ ہمارا مائنز اینڈ منرلس کا سیکٹر ہے، یا پھر آپ کوئلہ لے لیں اس کا سیکٹر ہے، لائک جتنے بھی مائننگس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس میں ڈیجیٹل ٹوئنس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن پیپل آر نیور اویئر اباؤٹ ڈیجیٹل ٹوئنس، واٹ از ایکچولی ڈیجیٹل ٹوئنس۔ تو پاکستان اسٹل ہیوج بیہائنڈ، یہ شکر ہے کہ ہم لوگوں نے ابھی اس پہ کام کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے۔ سو ہم جیسے لوگ جو کہ آلریڈی 4-5 سال سے کام کر رہے تھے جب کوئی بھی نہیں کر رہا تھا، تو ابھی ہم لوگوں کے لیے یہ ایزی ہے کہ ہم لوگ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں رائٹ ناؤ کہ کس طرح سے آپ اسے لے کر جی، ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ اے آئی کا جو استعمال ہے بہتر کریں، اے آئی سے ہم فائدے بھی لے سکتے ہیں اور اے آئی مستقبل میں ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔
एक्सपो में इनका भी स्टॉल लगा हुआ है, तो उसका लगाने का मकसद क्या है और इससे जो हदफ है वो पूरे हो सके? जी सर। जी बेसिकली ये है कि लोगों में अवेयरनेस देने की म्यूचुअल फंड के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत कम लोगों को अवेयरनेस, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस बढ़ रही है। जी। तो म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या तरीका है, क्या क्या ऑप्शन होते हैं, क्या क्या प्लान होते हैं, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें हम रिसर्च करते हैं। मतलब आप डिफरेंट ऑप्शन है, आप हाई रिस्क भी है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आप सेफ साइड चाहते हैं कि आपका प्रिंसिपल सेफ हो, उस साइड भी ऑप्शन है। तो डिफरेंट ऑप्शन है, लोगों को अवेयरनेस का पता चले कि म्यूचुअल फंड में क्या क्या ऑप्शन है जहाँ वो अपनी सेविंग कर सकते हैं और रिटर्न बना सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जैसे सेविंग के ऊपर तमाम बैंक्स और दीगर कंपनीज भी कहती हैं कि सेविंग की जाए, लेकिन आवाम का सेविंग को महफूज बनाने के लिए जी। और उनको महफूज मैसेज, अक्सर हमारे लोग जो वो बैंकों की तरफ सेविंग के लिए बहुत कम जाते हैं। जी। वो कहते हैं कि फ्रॉड हो जाएगा, और लोग हमारी वो जो एक ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत ज्यादा आजकल चला है, इसको आप लोग महफूज करने के लिए और आवाम को इस तरफ लाने के लिए क्या इकदाम कर रहे हो आप? इसीलिए ये कि जो अलमिजान इन्वेस्टमेंट है ना, ये और जो बाकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी सबका जो रेगुलेटर है SECP है, जी। तो हमारी कुछ नहीं होता कि लोग जो कहेंगे कि फ्रॉड हो जाएगा, क्योंकि SECP रेगुलेटर है, सारी पॉलिसी वो बनाता है, और इन केस किसी साथ खुदा खासा कुछ हो जाए तो वो SECP में कंप्लेन कर सकता है। SECP हमारी सारी पॉलिसीज बनाता है, तो उस हवाले से ये मेक श्योर करेंगे ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट। सेकेंडली अलमिजान जो है वो शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट है, इसमें मतलब कि इंटरेस्ट में डील नहीं करते, तो एक अच्छा ऑप्शन है कि हलाल एक जरिया है कि जहाँ ऑप्शन आपके पास है सेविंग का और आप हलाल अपना पैसा सेव करते हैं। एक और चीज तो इसमें है कि अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनको उतना नॉलेज नहीं होता स्टॉक का कंपनी का, तो अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी चीज है कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप बेशक आप एक लिमिटेड नॉलेज के साथ। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे आपने कहा स्टॉक में कर सकते हैं, आजकल आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक करेंसी भी मुतारफ करवाई जा रही है, और जैसे मुख्तलिफ एप्स भी इसके ऊपर काम कर रही है, तो आपके लोग जो बैंकिंग है, बैंकिंग सेक्टर इसमें कहाँ तक कामयाब हुआ है, कहाँ तक पहुंचे? इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक इस तरह लीगलाइज नहीं हुआ। क्रिप्टो का रेगुलेटर कोई नहीं है जी, ठीक है, यहाँ तो आपका रेगुलेटर आपके पास है, तो आपके साथ कोई इशू नहीं होना चाहिए कि खुदा ना खाता मेरे पैसे डूब जाएंगे, ये होगा वो होगा, तो ये इसमें एक रेगुलेटर है आपके पास। वो एक चीज है कि एक लीगल चीज है कि उसका रेगुलेटर है, उसको मॉनिटर किया जाता है, तो वो उससे बेहतर है कि आप यहाँ इन्वेस्ट करें। बाद में अगर लीगलाइज हुई तो फिर आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ वो और ऑप्शन भी है, जैसे कि हमारा कमोडिटीज में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है, वो भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं। तो गोल्ड में कैसे इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्या तरीका कार है क्या? वो ये कि गोल्ड में फंड हमारा है निजान गोल्ड फंड जी, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उसमें आप अपनी जो भी अमाउंट होती है जिस तरह बाकी फंड में होती है उसके यूनिट परचेज होते हैं, और वो यूनिट्स की वैल्यू डिपेंड करती है गोल्ड प्राइसेस पे जी। वो अगर प्राइसेस बढ़ रही है तो रेट यूनिट का रेट बढ़ेगा, और उसके साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी होगी। जिनका कहने का मकसद है कि ऑनलाइन जो इन्वेस्टमेंट है वो महफूज है और बैंकिंग सेक्टर की तरफ आना चाहिए। चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर बैंकिंग सेक्टर काम कर रहे हैं, तो आपका सरमाया जो महफूज है, अगर आप इत्तेमाद करेंगे तो आपको हलाल जो है सरमायाकारी करने का मौका मिलेगा। जी हमारे साथ रिजवान शमसी साहब मौजूद हैं, चीफ मैनेजर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रावलपिंडी के, और देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। जो एक्सपो हो रही है इसमें स्टेट बैंक का बहुत बड़ा किरदार है, स्टेट बैंक की छतरी के नीचे ये सारा काम हो रहा है। आज इसको मुनक्कद करवाने का मकसद क्या है, और स्टेट बैंक जो है वो क्या मैसेज करना चाहता है आवाम को, और जो तमाम ब्रांड्स को जमा करने का क्या मकसद में इंटरनेशनल ब्रांड भी यहाँ पे शामिल है। आप सारी ये बताएं कि कामयाब एक्सपो आपने मुनक्कद करवाया है, तो इसका मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए आज की जो ये हमने एक्सपो लगाई दी है, जो नुमाइश लगा दी है, ये बेसिकली फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री के हवाले से है, और ये पहला मौका है रावलपिंडी इस्लामाबाद के जुड़वा शहरों में इस तरह की नुमाइश का इनेकाद किया जा रहा है। इससे पहले हम कराची में इस तरह की नुमाइश के 2 एडिशन मुनक़िद कर चुके हैं, जो कि मनी मैटर वेल्थ एक्सपो है। इसके अंदर फाइनेंशियल इंडस्ट्री के हमारे सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिसमें बैंक्स हैं सर फहरिस्त, उसके अलावा यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के सरमायाकारी करने के तरीके बताते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, और डिजिटल बैंक भी मौजूद हैं, इंश्योरेंस कंपनियाँ भी मौजूद हैं, और सबसे बढ़कर ये कि अभी हाल ही में वर्चुअल एसेट्स के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की इजाज़त दी गई है, तो उसके सिलसिले में भी यहाँ पर वर्चुअल एसेट कंपनीज भी मौजूद हैं।
تو اس ایگزیبیشن کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ اپنی سیونگ کرنے کے لیے ان کے پاس کیا کیا مواقع موجود ہیں اور انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کیا کیا مواقع موجود ہیں. سب سے بڑھ کر اس آج کی جو ہماری ایگزیبیشن ہے اس کا تھیم جو ہے وہ ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے ہے. جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے ڈیجیٹل پاکستان کیش لیس اکانومی کا ایک پورا پروگرام دیا ہے مختلف اداروں کو, جس میں جو کیش لیس اکانومی کا ایجنڈا ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہے. تو اس کو فروغ دینے کے لیے اور اس کی ترویج کرنے کے لیے جہاں پر ہم نے اس حوالے سے مختلف قسم کے سیمینارز کا, پینل ٹاکس کا, مذاکروں کا انعقاد کیا ہے, جس میں عوام کے لیے دعوت عام ہے, کوئی بھی آ کے یہاں پر بیٹھ سکتا ہے. اسٹوڈنٹس کافی تعداد میں آئے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ پوٹینشیل انویسٹر اور سیورز, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم نے یہاں خواتین کے بینکنگ نظام میں شمولیت کے حوالے سے بھی معلومات فراہم کی ہوئی ہیں لوگوں کو, تو وہ بھی یہاں پر موجود ہے. سر یہ بتائیں کہ جیسے آپ لوگ انویسٹمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور یہ چیز ایک ہے کہ جیسے ٹریڈنگ کی میں بات کرتا ہوں, ہمارے لوگ ٹریڈنگ کی طرف جاتے ہیں لیکن اس میں وہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی, یا ٹریڈنگ کے لیے کوئی ایسا سیکٹر موجود نہیں ہے کسی کو وہ ٹرین کر سکے. کئی لوگ نقصانات بھی کھا جاتے ہیں اور کئی لوگ لوٹے بھی جاتے ہیں. اس کو روکنے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے, جو ہمارا بنیادی کام ہے مرکزی بینک کی طرف سے وہ لوگوں کی مالی نظام میں شمولیت کو بڑھانا ہے, جس کو ہم فائنینشیل انکلوژن کہتے ہیں. اس مقصد کے لیے ہم فائنینشیل اویئرنیس یا مالی تعلیم کے مختلف پروگرام ہم نے انٹروڈیوس کیے ہوئے ہیں, متعارف کرا رہے ہیں مختلف قسم کے پروگرام. ان پروگراموں میں ایک جنرل پروگرام ہے فائنینشیل لٹریسی کا, جو کہ ہم تمام عوام کے لیے بناتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے خواتین اور نوجوانوں کے لیے الگ الگ فائنینشیل لٹریسی کے پروگرام بنائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے چھوٹے اور درمیان درجے کے کاروبار کی آگاہی کے لیے بھی اویئرنیس پروگرام بنائے ہوئے ہیں, اور ایگریکلچر اور اسلامک بینکنگ اور ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے بھی ہم نے پروگرام بنائے ہوئے ہیں. اس کے سلسلے میں ہمارے ساتھ مختلف بینکس کوآپریٹ کرتے ہیں, اور وہ ہمارے ساتھ مل کے ڈیجیٹائزیشن کرتے ہیں, اویئرنیس سیشن کرتے ہیں, اور لوگوں کو معلومات فراہم کرتے ہیں. اب آپ نے بات کی سرمایہ کاری کے حوالے سے, انویسٹمنٹ کے حوالے سے, تو دیکھیے کہ ایک تو سرمایہ کاری یہ ہے کہ آپ کسی بینک اکاؤنٹ میں اپنا پیسہ رکھ دیتے ہیں, اس کے اوپر آپ کو منافع ملتا ہے. اس میں ہم پاکستان چونکہ ایک فیتھ سینسٹیو مارکیٹ ہے, تو اسلامک بینکنگ کے ریفرنس سے بھی ہم لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ آپ اسلامک بینک میں ایسے اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں جو اسلامی اصولوں سے ہم مانگ ہوتے ہیں, جو سود سے پاک بینک ہے. اس کے علاوہ دیگر سرمایہ کاری کے جو آپشنز لوگوں کے پاس موجود ہیں بینکنگ پروڈکٹس کے علاوہ میوچل فنڈز یہاں پر موجود ہیں. اور میوچل فنڈز کو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ریگولیٹ نہیں کرتا, اس کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان ریگولیٹ کرتا ہے, لیکن میوچل فنڈ بھی SECP کے ریگولیٹری ایمبٹ کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو سرمایہ کاری کے جو خطرات ہیں ان سے آگاہ کرتے ہیں. لیکن میوچل فنڈ اٹ سیلف ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس کے اندر مختلف قسم کے اسٹاکس کا ایک بیلنسڈ کر کے پورٹ فولیو بنایا جاتا ہے, جس کے اندر رسک آف لاس جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. اگر آپ خود سے جاتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کے انویسٹمنٹ یا کا نقصان ہونے کا احتمال بہت زیادہ ہوتا ہے. تو سب سے آسان طریقہ کسی نئے انویسٹر کے لیے یہ ہوتا ہے, اگر وہ اسٹاک مارکیٹ میں آنا چاہتا ہے, کہ وہ میوچل فنڈ کے ذریعے اسٹاک مارکیٹ میں آئے, کیونکہ میوچل فنڈ مختلف قسم کے اسٹاکس کو ملا کر ایک نیا انڈیکس بناتا ہے, ایک نیا سنگل اسٹاک بناتا ہے, جس کی پرائز جو کہ مارکیٹ میں الگ سے ٹریڈ ہوتا ہے. اور میوچل فنڈ کے پاس ظاہر ہے کہ ایسی ٹیم موجود ہوتی ہے جو کہ سرمایہ کاری کے اصولوں کو جانتی ہے, اس کے بارے میں ان کی مہارت ہوتی ہے. تو ایسی ٹیم کے ذریعے پھر وہ انویسٹمنٹ کراتے ہیں. تو نیا انویسٹر جو ہے وہ میوچل فنڈ کے ذریعے اگر وہ اسٹاک مارکیٹ میں آتا ہے اس کا تجربہ لے سکتا ہے. علاوہ ازیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے اپنے پاس پورا انویسٹر ایجوکیشن کا ایک پروگرام رکھا ہوا ہے. SECP نے بھی ایک انویسٹر ایجوکیشن پروگرام رکھا ہوا ہے جس کا نام انہوں نے جمع پونجی رکھا ہوا ہے, اور جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا پروگرام ہے اس کا نام ہے سکہ باقاعدہ. تو یہ دونوں جو پروگرام ہیں فائنینشیل اویئرنیس کے, جمع پونجی اور سکہ باقاعدہ, یہ سیونگ کے حوالے سے, فائنینشیل پروویژن کے حوالے سے اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی فراہم کرتے ہیں. تو اگر آپ SECP کی ویب سائٹ پہ جائیں گے, اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ جائیں گے, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ جائیں گے, تو وہاں پر آپ کو یہ تمام مواد ملے گا. اس کے علاوہ ان تمام اداروں کے سوشل میڈیا ہینڈلز بھی موجود ہیں, یوٹیوب چینلز بھی موجود ہیں, جہاں پر اس طرح کی ایجوکیشنل ویڈیوز لوگوں کی آگاہی کے لیے موجود ہیں, جو سرمایہ کاری کے مختلف قسم کے خطرات یا رسک سے لوگوں کو روشناس کراتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ جیسے سرمایہ کاری کی بات کریے, سرمایہ محفوظ کرنے کے لیے
آج کل آن لائن جو خرید و فروخت کا سلسلہ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے. جب آپ اپنا ڈیٹا کسی کو دے دیتے ہیں, کریڈٹ کارڈ ہے یا ATM کارڈ ہے, کوئی بھی آپ کا وہ, اس سے اگر اس کی بغیر بتائے بھی اکثر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری رقم ٹرانسفر ہو گئی ہے, تو اسٹیٹ بینک اس کی ریکوری کروانے یا اس کو رقم کو محفوظ کروانے کے لیے بینکوں کے ساتھ مل کے کیا کام کریں؟ دیکھیے کریڈٹ کارڈ کا آن لائن استعمال ظاہر ہے کہ ای کامرس کے فروغ کی وجہ سے کریڈٹ کارڈ کا آن لائن استعمال اب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور کریڈٹ کارڈ کافی لوگوں کے پاس آ بھی گیا ہے. اس سلسلے میں ہم نے کیونکہ یہ کافی عرصے سے چیز موجود ہے, 2-3 اقدامات اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو دیے ہیں جس سے صارفین اپنے کریڈٹ کارڈ کو تحفظ رکھ سکتے ہیں. کچھ تو صارفین کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ایک تو وہ جب بھی کریڈٹ کارڈ کا استعمال کریں تو وہ ہمیشہ ٹرسٹڈ جو ویب سائٹس ہیں, جو نون پلیٹ فارمز ہیں ای کامرس کے, ان کے اوپر کریں. دوسرا, آپ کریڈٹ کارڈ کا جب بھی استعمال کرتے ہیں تو ہم نے بینکوں کو کہا ہوا ہے کہ ہر بندے کا کریڈٹ کارڈ آن لائن استعمال کے لیے ایکٹیویٹ نہیں ہوتا, بلکہ آپ کو اس کو ایکٹیویٹ کروانا پڑتا ہے. یہ ایکٹیویشن آپ غیر معینہ مدت کے لیے بھی کروا سکتے ہیں, جب تک آپ کا کریڈٹ کارڈ چل رہا ہے اس وقت تک, اس میں رسک ذرا زیادہ ہوتا ہے. اور یہ ایکٹیویشن آپ محدود مدت کے لیے, چند گھنٹوں کے لیے, چند دنوں کے لیے بھی کروا سکتے ہیں, تو جس سے آپ زیادہ محفوظ ہو جاتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جرمہ شہروں کے لوگوں کے لیے ایک نادر موقع ہے کہ اگر آپ بینکنگ کے بارے میں مزید معلومات اپنی امپروو, آپ سرمایہ کاری کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو نالج لینا چاہتے ہیں, تو آپ ضرور یہاں پر تشریف لائیں. پاک فائنانس سینٹر میں اس کا انعقاد ہم نے 17 اور 18 اپریل کو کیا ہوا ہے. 2 دن کے صبح 10 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک یہ نمائش جاری رہے گی, اور اس میں ہم نے مختلف قسم کے یہاں کے آڈیٹوریم کے اندر سیمینارز اور مذاکرے ڈسکشنز وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہیں.